بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول کریم۔ دین سارا صفاتی صفات ہے، اور دین میں چل کر چند صفات ایسی ہیں کہ پورے کے پورے دین پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات عالی سے سب کچھ ہونے کا یقین، اور اللہ کے حکم اور ارادے کے بغیر کسی سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جائے، کہ آج سے پہلے جو کچھ ہوا اللہ نے کیا، اب جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کر رہے ہیں، اور قیامت تک جو کچھ ہوگا اللہ کی ذات ہی کرے گی۔ ہم سب کی موت حیات، عزت ذلت، کامیابی ناکامی، صحت بیماری، خوشی غم ایک اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ کلمے کا دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چل کر دونوں جہانوں میں کامیابی کا یقین، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہٹ کر دونوں جہانوں میں ناکامی کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جائے۔ اللہ خود فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ میرے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کر کے چلے گئے اس کا کرنا دین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام سے منع کیا اس سے منع ہونا دین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی دین ہے۔ حدیث میں آتا ہے، جو ایک مرتبہ کلمہ پڑھتا ہے، فرمایا کہ اس کے نامہ اعمال سے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ کلمے کے بعد جو سب سے بڑا جز ہے وہ نماز ہے۔ نماز اللہ رب العزت کے خزانوں سے لینے کا ذریعہ ہے، اور فرمایا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز ملی تو خوشی کی انتہا نہ رہی، کہ ہمیں تو اللہ رب العزت سے لینے کا ذریعہ مل گیا۔ اور فرمایا کہ جو 5 وقت کی نماز اپنے وقت پہ پڑھے گا، فرمایا کہ اللہ کے ذمہ میں آ جاتا ہے کہ اللہ اسے اپنی ذمہ داری پہ جنت میں داخل کرے گا۔ اس کے ساتھ علم ذکر ہے۔ فرمایا کہ اتنا علم ہر مسلمان مرد عورت کے پاس ہونا چاہیے کہ 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر حلال حرام، پاکی ناپاکی، جائز ناجائز کی تمیز کر سکے۔ اور فرمایا کہ جو قرآن کی ایک آیت سیکھے گا، فرمایا کہ 100 رکعت نماز نفل پڑھنے کا ثواب ہے۔ اور جو دین کا ایک باب سیکھے گا، غسل کے فرائض ہے، وضو کے فرائض ہے، نماز کے سنتے ہیں، نماز کے فرض ہیں، واجب ہیں، فرمایا جو سیکھے گا، فرمایا کہ 1000 رکعت نماز پڑھنے کا اس کو ثواب ملے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اللہ رب العزت کو پیارے پیارے ناموں کے ساتھ یاد کرنے والے بن جائیں۔ اور 3 تسبیحات ہے، تیسرا کلمہ ہے، درود شریف ہے، استغفار ہے، اور موقع مال کی دعائیں ہیں۔ فرمایا کہ یہ جو موقع مال کی دعائیں ہیں، انہوں نے قبولیت کے راستے دیکھے ہیں۔ اور فرمایا حدیث کا مفہوم ہے کہ جنت میں جانے کے بعد جنتی کو کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا بجز اس گھڑی کے جو اللہ رب العزت کے ذکر کے بغیر گزر گئی۔ تو ہم صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام کریں، اور موقع مال کے اس ہر کام کے اندر ہم دیکھیں کہ ہمارے اللہ کا کیا حکم ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کس طرح کیا ہے۔ کے ساتھ ساتھ ہم ہر مسلمان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے ساتھ پیش آنے والے بن جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور فرمایا کہ دلوں کو صاف کر کے جیو، معاف کرنے پہ پہل کرو، معافی مانگنے میں پہل کرو، اللہ رب العزت دنیا میں تمہارے لیے جنت کی ہوائیں چلائیں گے۔ اور فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اور پھر اپنی طرف اشارہ کیا اور فرمایا میں تم سب میں سے بہترین ہوں کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ اور جو بھی کام کریں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کریں، کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ مقصود یہی ہو، اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، اور حج کر رہے ہیں، اور بھی دینی معاملات جتنے بھی کر رہے ہیں، مقصود یہ ہو کہ یا اللہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ راضی ہو گیا اور دکھلاوا مقصود نہ ہو۔ فرمایا کہ کل قیامت والے دن آواز لگے گی، جس نے جو عمل جس کے لیے کیا جائے اس سے اپنا حساب لے لے۔ تو ہر کام کرنے سے پہلے میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ہم نے اپنی نیت کو ٹٹولنا ہے کہ یہ میں کس کے لیے کر رہا ہوں۔ محض اللہ کے لیے کر رہا ہوں تو ٹھیک ہے، اگر دکھلاوا ہے تو یہ کل قیامت والے دن میری رسوائی کا ذریعہ بنے گا۔ آخر میں دعوت تبلیغ ہے، ہم خود بھی نیک کام کریں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔
خود بھی بری باتوں سے بچے اور دوسروں کو بھی بچنے کی تلقین کرے۔ فرمایا تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کے نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو، تم بھلی باتوں کا حکم کرتے ہو، بری باتوں سے منع کرتے ہو، ایک اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ اور فرمایا کہ اس سے بہتر کس کی بات ہے؟ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، اللہ کے راستے کی گرد و غبار، اور فرمایا کہ جہنم کی آگ تو آگ، دھواں بھی اس جسم کو نہیں چھوئے گی۔ تو کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، بڑے فضائل ہیں۔ تو اس لیے بھائی بزرگوں نے ایک ترتیب رکھی ہے، اس کام کو سیکھنے کے لیے 4 مہینے اور کرنے کے لیے ساری زندگی ہے، اور ہمارے سامنے ساری دنیا کے انسان ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک امتی کو ساری امت کے ذمہ وار بنایا، اور ساری امت کو ایک ایک امتی کا ذمہ وار۔ جب ہم اس چیز کو سوچیں گے، اس کی فکر کریں گے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کے طفیل، یہ کار نبوت والا کام، جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے ذمہ ہے، تو پھر کام کرنا آسان ہوگا۔ اس کے لیے میرا بھی ارادہ ہے کہ ساری زندگی اس کام کو مقصد بنا کر کرنے کا، اور پورے عالم میں جانے کا ارادہ ہے۔ تو جس بھائی کے 4 مہینے نہیں لگے، وہ 4 مہینے بھی ماشاءاللہ لگائے، اور پھر مہینے کا سروزہ ہے۔ اس طرح اللہ نے ہمیں مرکز دیا ہے، وہاں شب جمعہ بھی ہوتا ہے، تو وہاں بھی ہم قیام کریں، اور جو ہے نا اپنی مسجد میں تعلیم کا بھی، عشاء کے بعد تعلیم ہوتی ہے، اس پہ بھی ہم جو ہے نا جڑیں، گھر کی تعلیم بھی ہم کریں، مشربی ہوتا ہے۔ تو سارے اعمال کے لیے میں بھی تیار ہوں، آپ بھی ماشاءاللہ تیار ہے نا؟ جزاک اللہ۔